اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں اصول اسلام میں داخل ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کے بارے میں زبان کو روکا جائے، یعنی کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے اور کسی برے عمل کی وجہ سے اس کو خارج الاسلام قرار نہ دیا جائے۔ اور دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جہاد وہ اس وقت سے جاری ہے جب مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور اس آخری زمانہ تک جاری رہے گا جب کہ اس امت کا آخری طبقہ دجال سے جنگ کرے گا، کسی ظالم حکومت کا ظلم اور عادل حکمران کا عدل اس کو ختم نہیں کرے گا۔ اور تیسرے جو چیز ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ پہلی چیز کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کے بارے میں زبان کو روکا جائے، یعنی کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے اور کسی برے عمل کی وجہ سے اس کو خارج الاسلام قرار نہ دیا جائے، یعنی اسلام سے نہ نکالا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاد وہ اس وقت سے جاری ہے جب مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور اس آخری زمانہ تک جاری رہے گا جب کہ اس امت کا آخری طبقہ دجال سے جنگ کرے گا۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا۔ تشریح میں حضرت فرماتے ہیں، اس حدیث میں تین باتوں کو اصول اسلام میں سے بتلایا گیا ہے۔ اول، کسی گناہ اور برے عمل کی وجہ سے کسی ایسے شخص کی تکفیر نہ کی جائے اور اس کو اسلام سے نہ نکالا جائے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک بات یہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہونے کا مطلب وہی ہے جو پہلے دیگر احادیث کے اندر بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جانا۔ جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جانا اسلام قبول کر لینے کا عنوان تھا۔ خود ہماری زبان کے اندر بھی محاورتاً استعمال ہوتا ہے کلمہ کہ فلاں آدمی نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کیا مطلب کہ دین اسلام کو اس نے قبول کر لیا ہے، دین اسلام جو اصول جو نظریات بتا رہا ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ دوسری بات یہاں یہ قابل لحاظ ہے کہ اس حدیث میں کسی گناہ اور برے عمل کی وجہ سے کلمہ گو کی تکفیر سے منع فرمایا گیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے امت کو اس غلطی اور گمراہی سے بچانے کی کوشش فرمائی جس کے اندر ایک گزرے ہیں ایک فرقے معتزلہ اور خوارج، وہ مبتلا ہوئے اس چیز کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف معاصی اور بدعمالیوں کی بنا پر آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی اگر آدمی جو ہے وہ گناہ گار ہو گیا ہے، اس نے برا عمل کر دیا ہے، تو یہ جو معتزلہ فرقہ تھا، جو خوارج تھے، وہ کہتے تھے کہ آدمی جو ہے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ایسے لوگوں کا رد کر دیا کہ کسی آدمی کلمہ گو کہ کسی عام برے عمل کی وجہ سے جو ہے وہ آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو الغرض حدیث کے اس جز کا مقصد مدعا یہی ہے کہ جب ایک شخص کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا اور اسلام کو اس نے اپنا دین بنا لیا، تو اس کے بعد اگر اس سے گناہ سرزد ہوں اور وہ برے اعمال میں مبتلا دیکھا جائے تو صرف اس عمل کی اس خرابی کی وجہ سے اس کو کافر اور اسلام سے نہ نکالا جائے۔ بس ایسے لوگوں سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے جو کسی ایسی چیز کا انکار کریں جو خود ایمان اور اسلام کے دائرے سے نکل جائے، جس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ یعنی بنیادی عقائد میں سے کوئی اگر آدمی کسی عقیدے کا انکار کر دیتا ہے اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے اقرار کی وجہ سے، اب اس پر یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ کلمہ گو ہے تو یہ جو ہے وہ اسلام سے نکل ہی نہیں سکتا، جبکہ اس نے اسلام کے بنیادی اصولوں ہی کا انکار کر دیا ہے اپنے عمل کی وجہ سے یا اقرار کی وجہ سے۔ تو ایسے آدمی کو یہ لحاظ نہیں کیا جائے گا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو لہٰذا ہم مسلمان تسلیم کریں گے۔ ہمارا اس حدیث سے یہ مطلب نہ سمجھا جائے۔ فرض کی آگے انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ فرض کیجئے کوئی شخص کلمہ پڑھ چکا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، لیکن کتاب اللہ کو محفوظ نہیں سمجھتا، کتاب اللہ کا انکار کرتا ہے،
قیامت یا آخرت کا انکار کرتا ہے یا خدائی کا دعویٰ کر لیا ہے، نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، تو اب ساتھ ساتھ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، تو خالی کلمے کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے جب اصول کیا ہوا کہ اگر اسلام کے بنیادی اصول کا انکار کر دیا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو پھر اسے جو ہے وہ سمجھا جائے کہ یہ آدمی دین اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو ہے وہ صورتیں جو ہے وہ لحاظ کیا جائے ان چیزوں کا۔ اور تیسرا جہاد کے ذکر کیا گیا تھا کہ میری بعثت سے لے کر وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب کہ میری امت کا آخری طبقہ دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ کسی ظالم کا ظلم اور منصف کا عدل اور انصاف اس کو ختم نہیں کرے گا۔ اس آخری فقرے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کی حکومت کا نظام غلط ہاتھوں میں ہو اور حکمران غلط قسم کے اور ظالم قسم کے ہو، تب بھی جہاد ساقط نہیں ہوگا، اور کسی کے لیے یہ عذر کرنا صحیح نہ ہوگا کہ ہم ان غلط کار حاکموں کے ماتحت جہاد نہیں کریں گے، بلکہ حکومت پر تسلط خواہ اچھے لوگوں کا ہو یا برے لوگوں کا، بہرحال ان کی ماتحت کے اندر جہاد کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔